اگر آپ یورپ، امریکہ، کینیڈا یا آسٹریلیا وغیرہ ممالک میں رہتے ہیں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسی مسجد یا مکتب نہیں جہاں قرآن سکھایا جاتا ہو، تو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سکول آف قرآن آن لائن قرآن اکیڈمی یہ سہولت آپ کو گھر بیٹھے فراہم کرتی ہے۔ مردوں، عورتوں، بچوں اور بڑوں کے لیے ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن، بنیادی اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ ترجمہ قرآن کی سہولت حاصل کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ہمارا فون نمبر ہے +92 321 5083475۔ مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں۔ السلام علیکم ناظرین، ایک شاہ صاحب نے بڑا فرمایا ہے کہ یہ بہت کمنٹس آئے ہیں کافی، اس کے بارے میں پہلے بھی ہم نے بتایا ہے، علیحدہ بھی ہم آج آپ کو بتا دیتے ہیں۔ پیشاب کے قطرے، پیشاب کے بعد بھی قطرے جاری ہو جاتے ہیں، تو یہ کیسے ان کا علاج کیا جائے، کون کون سے وہ قطرے ہوتے ہیں، کس طرح ان کا علاج کیا جائے، کیسے پہچان کی جائے قطرے کون سے۔ ایک دیکھو، جب بندہ پیشاب کرتا ہے نا، اگر مثانے کے اندر گرمی کے ساتھ سوزش آ جائے، زبان سرخ ہو اس کی، بالکل جیسے یہ زبان سرخ ہوتی ہے، بہت زیادہ سرخی مائل زبان، تو اس کا جو نبض ہے، قدرے بلڈ پریشر بھی اس کا ہائی ہوتا ہے، پیشاب بھی بالکل زرد آتا ہے، اس کو قدرے بدبو بھی کبھی اس میں ہوتی ہے۔ تو ایسے بندہ جب پیشاب بندہ کرتا ہے تو مثانے کے اندر سوزش کی وجہ سے اس کا پورا پیشاب خارج نہیں ہوتا، بعد میں جب وہ جھکتا ہے یا چلتے پھرتے بھی اس کے قطرے آتے ہیں، تو یہ ان قطروں کا علاج ایک ملین کرے گا انشاءاللہ۔ ایک ملین کیا ہے؟ گلاب کے سفید ایرانی گلاب لے کر 3 تورے لے لیں، کلمی شورا 10 گرام لے لیں، دھنیا 10 گرام لے لیں، اور ہماری کاسنی کے بیج 10 گرام لے لیں۔ یہ بریک کر کے آدھا چمچ شربت زوری کے ساتھ دے دیں، یہ قطرے اس کے 3 دن میں بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرے جو قطرے ہیں وہ دراصل ایک تحریک ہوتی ہے دماغ کے اندر، ایک باتیں بندہ کرتا ہے ٹیلی فون پر، کسی اپنی بیوی سے باتیں کرتا ہے، چلو اس طرح کی باتیں آپ سمجھتے ہیں جوان اس وقت کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ قطرے آتے ہیں۔ ان قطروں کا بھی ہمارے تمام جو ہمارے حکماء ہیں ان کے لیے انشاءاللہ یہ اتنا تحفہ ہے اور اتنا فری یہ علاج ہے کہ آپ انشاءاللہ لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے انشاءاللہ۔ 1-2 خوراکوں سے وہ قطرے جوانوں کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہم نے بہت چلایا ہے، ہم نے بالکل، ہم اس کے دیکھو کتنا آسان علاج ہے۔ یہ پٹسن کی بوری ہوتی ہے نا، پٹسن کی بوری ہوتی ہے، پرانے زمانے میں گندم اس میں ہوتی تھی، اب بھی آ جاتی ہے پنسار والوں کے میں ایسی وہ آتی ہیں چیزیں، وہ ہمارے پنسار والوں کے پاس وہ پٹسن کی بوری ہوتی ہے، وہ ہم لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پٹسن کی بوری پہلے زمانے میں آتی تھی، آج کل تو پلاسٹک کی بوریاں آتی ہیں، وہ تو فائدہ نہیں، پٹسن کی بوری ہونی ضروری ہے، تو اس کا اپنا اثرات ہوتے ہیں۔ پٹسن کی جو راکھ ہوتی ہے خشک سرد ہوتی ہے زیادہ ہی۔ پٹسن کی بوری لے لیں، آدھا کلو لے لیں، سنگے جرا اس کو کہتے ہیں، باٹھا بھی کہتے ہیں، باٹھا، تو آدھا کلو اس کے اندر بوری کے اندر رکھ کر آپ لپیٹ دیں، ایک کڑائی کے اندر رکھ کے اس کو آگ لگا دیں رات کو، تو وہ بوری بھی جل جائے گی، کچھ نہ کچھ وہ باٹھا جو سنگے جرا ہے اس میں آدھا کلو آپ ڈالا، وہ آ جاتا ہے 40 روپے کلو ہوتا ہے وہ، چلو 40 روپے تو 80 روپے کلو ہوگا، بالکل سستا ہوتا ہے وہ، تو 40-50 کا ہمارا اوپن ساری ہمیں دے دیتا ہے، آدھا کلو ہم بناتے ہیں جب بھی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس میں ڈال کر بوری میں آگ اس کو لگا دی جاتی ہے، کچھ بوری بھی جل جاتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ بھی جل جاتا ہے، تو بمائے بوری کی راکھ اور وہ آپ بری کر لیں۔ اس میں 50 گرام آپ الائچی ڈال لیں، چھوٹی الائچی 50 گرام ڈال کر اس کو بری کر کے رکھ لیں، تو یہ کیپسول آپ بھریں 500 ملی والے۔ بہت زیادہ شدت میں یہ جو اس کو ہے نا، بہت زیادہ اس طرح کا مسئلہ کہ پانی بہت زیادہ جاری ہوتا ہے اس کو، یا ایسی بیٹیاں ہیں جن کو بہت زیادہ لکوریا ہے، ہر وقت لکوریا جاری رہتا ہے، 3 کیپسول پہلی خوراک دے دیں، 1 گھنٹے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوبارہ لکوریا ان کو ہونا۔ اور وہ جریان جو مردوں کا جو قطرے جاتے ہیں اس کو آپ 2 کیپسول دے دیں رات کو، صبح آپ دیکھیں اس سے پوچھیں بھی قطرے پہ دوبارہ نہیں پھر آئیں گے اس کو۔ یہ ایک پہلی خوراک مردوں کے لیے 2، اور جو بہت زیادہ لکوری والی بیٹیاں ہیں ان کو آپ 3 کیپسول اکٹھے دے دیں، دہی والی کھٹی لسی سے یا مرنڈا بوتل سے یا کسی بھی ترش مشروب سے، شکنجوی لیمو والی شکنجوی سے دے دیں، تو انشاءاللہ پہلی خوراک سے ہی آپ کو فائدہ میں ریلیف ہو جائے گا۔ پھر وہ جو مردوں کو آپ صبح شام 1 ہفتہ دے دیں، 14 کیپسول دے دیں، پہلی خوراک 2 کیپسول، پھر آپ 15 کیپسول کول دے دیں مردوں کو،
تو انشاءاللہ دوبارہ یہ قطروں کی شکایت وہ بندے نوجوان وہ آپ کو نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بنا کر آپ خود بھی فائدہ رکھیں، ہر ہمارا جو حکیم ہے وہ اس کو بنا کے رکھے، اس سے بہتر نسخہ انشاءاللہ آپ کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا۔ آپ تھوڑا سا بنا کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس سے بہتر آپ نے چیز نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ کوئی قانون کا نسخہ نہیں ہے، لیکن قانون کے مطابق بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ یہ ہمارا ذاتی آپ سمجھیں کہ نسخہ ہے، یہ کوئی کتابوں کے اندر سے ہم نے نہیں لیا، کسی کتاب کے اندر لکھا ہوا آپ ڈھونڈیں تو وہاں آپ کو نہیں ملنا۔ یہ ہماری طرف سے آپ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے آج انشاءاللہ تحفہ ہے آپ کے لیے کہ اس سے بہتر آپ جو پریشانی حل، ان پریشانیوں کا حل، اس سے بہتر نسخہ آپ کو نہیں ملنا انشاءاللہ۔ یہ آپ آزمائیں، دیکھیں، آپ انشاءاللہ مزہ آپ کو آ جائے گا۔ تو یہ قطرے جو پیشاب کے اس طرح ہوتے ہیں، ایک قطرے ہوتے ہیں وہ ان کو دھانت بھی کہتے ہیں یا جریان ودی ہوتی ہے، اچھے مادے جو نا جس طرح ایک تیزابیت جسم میں بہت زیادہ جب بڑھ جاتی ہے تو مثانے کے اوپر ایک پائپ سا اللہ پاک نے لگایا ہے، وہ مثانے کے اندر جب تیزابی پیشاب جمع ہو جاتا ہے، خون بھی سارا تیزابی ہوتا ہے، خون نے گردوں کے اندر سے گزرنا ہوتا ہے، تو وہاں سے بہت زیادہ تیزاب مثانے کے اندر جاتا ہے۔ وہ تیزاب اسی طرح اگر نکلے جائے گا نالی سے تو نالی میں زخم ہونے کا خطرہ ہے۔ ان زخموں کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے ایک لگائی ہے، ایک پائپ سا سفید رنگ کا ہوتا ہے مثانے کے اوپر، اس کے نیچے سوراخ ہوتے ہیں، تو ان میں مادہ ودی مادہ یعنی گھی مکھن والا مادہ یا اچھا مادہ اینٹی ایسڈ مادہ گرنا شروع ہو جاتا ہے نیچے پیشاب کے اندر۔ تو وہ جب پیشاب کا زور لگتا ہے تو تر کرتا ہوا کچھ مادہ پہلے نکل جاتا ہے، کچھ پیشاب کے بعد۔ اس میں مقصد بھی اس کا یہی ہے کہ زخموں سے نالی کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے ایک دفاع لگایا ہے۔ دفاع کو یاد رکھیں، ہمیشہ مضبوط کیا جاتا ہے، کمزور نہیں کیا جاتا۔ دفاع اسی طرح رہنے دیں، اوپر سے جو پیپسیاں وغیرہ فاسٹ فوڈ وہ بچے کھاتے ہیں وہ بند کر دیں، دودھ وغیرہ اس میں کثرت کے ساتھ اس کو دیں۔ تو اس میں آپ ایک نسخہ بھی ہمارا ہے ایسے جریان کے لیے، تو بہت یعنی آسان نسخہ ہے۔ وہ ودی جریان جو ودی ہے رنگت میں سفید لیسدار مادہ ہوتا ہے وہ، تو اس میں وہ لذت کے وقت خارج بھی ہوتا ہے۔ تو نماز کی تلقین اس کو کر دیں، اور 5 ملین ہمارا جو ہے یہ آدھا چمچ صبح دوپہر شام دے دیں، 6 تریاک اس کو دے دیں۔ تو کست شیریں بڑی مشہور چیز ہے، کٹ شیریں بھی اس کو کہتے ہیں، کست بھی کہتے ہیں۔ تو میٹھی کست یا کٹ شیریں یہ بھی آدھی چمچ اس کو دے دیں انشاءاللہ۔ اس سے وہ جگر جو ہے اس کا تیز ہو جاتا ہے، تیزابیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، خارج ہوتی ہے جسم سے، تو وہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تیزابی امن ہے یہ، اس کی تیزابی چیزیں روک دیں، وہ خود بخود انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو اس طرح جو ہیں یہ پیشاب کے 3 طرح کے قطرے ہوتے ہیں، یہ ان کا علاج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔